پولنگ کا اختتام۔ پولنگ ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر کی حدود میں بآواز بلند پولنگ کے خاتمے کا اعلان کریں۔ وقت ختم ہونے کے بعد یقینی بنائیں کہ پولنگ اسٹیشن کی حدود میں موجود تمام ووٹرز ووٹ ڈال سکیں۔ البتہ پولنگ کے وقت کے خاتمے پر مزید ووٹرز کو اندر آنے اور ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ووٹنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر پولنگ سٹاف، پولنگ ایجنٹس، امیدواروں یا مجاز مبصرین کے علاوہ کسی کو اندر نہ آنے دیں۔ ہر ایک پولنگ بوتھ میں آخری ووٹ ڈلنے کے بعد بیلٹ باکسز کو 5ویں سیل لگا کر بند کر دیں۔ ووٹوں کی گنتی کے دوران ہر امیدوار کا صرف ایک ایجنٹ کارروائی کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی گنتی کا انعقاد۔ گنتی میں شامل درست ووٹ یعنی ویلڈ ووٹ۔ وہ بیلٹ پیپر جو گنتی میں شامل کیے جاتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔ جن پر زیادہ روشنائی لگنے اور غلط طے کیے جانے پر سیاہی کسی دوسرے امیدوار کے نشان پر لگ جائے لیکن ایک امیدوار کے نشان پر واضح ہو۔ 9 خانوں والی مہر 2 امیدواروں کے نشانوں کے درمیان لگی ہو لیکن کسی ایک امیدوار کے نشان پر زیادہ ہو تو ووٹ اس امیدوار کے ووٹوں میں شامل کر دیں۔ ایک ہی امیدوار کے نشان پر ایک سے زیادہ مرتبہ مہر لگائی گئی ہو یا امیدوار کے نام اور انتخابی نشان دونوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ گنتی سے خارج شدہ ووٹ یعنی ایکسکلوڈڈ فرام دا کاؤنٹ۔ ایسے بیلٹ پیپرز شمار میں نہ لائے جائیں جن کی پشت پر سرکاری مہر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے دستخط یا دونوں نہ ہوں، جن کی پشت پر یا سامنے کوئی اور لکھائی یا نشان ہو، بیلٹ پیپر کے ساتھ کوئی کاغذ یا کوئی اور شے لگی ہو، 9 خانوں والی مہر کا نشان نہ ہو یا کوئی دیگر نشان لگا ہو، ایک سے زائد امیدواروں کے انتخابی نشان پر مہر لگی ہو، مہر 2 انتخابی نشانوں پر ایسے لگی ہو کہ واضح نہ ہو سکے کہ ووٹ کس امیدوار کو دیا گیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی کا انعقاد۔ ووٹوں کی گنتی کے لیے کشادہ اور روشن کمرے کا انتخاب کریں اور پولنگ ایجنٹس وغیرہ کو گنتی کا عمل دیکھنے کے لیے مدعو کریں۔ تمام بیلٹ باکسز کو ایک جگہ جمع کریں۔ پہلے قومی اسمبلی کے بیلٹ باکسز کو خالی کریں۔ اگر قومی اسمبلی کے بیلٹ باکس میں سے صوبائی اسمبلی کا بیلٹ پیپر نکلے تو اسے بعد میں گننے کے لیے الگ کر لیں۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے بیلٹ باکس میں سے قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر نکلے تو اسے قومی اسمبلی والے بیلٹ پیپرز میں شامل کر دیں۔ قومی اسمبلی کے تمام بیلٹ پیپرز کو پہلے ایک دفعہ گن لیں اور ان کی تعداد کو پہلے سادہ کاغذ پر نوٹ کر لیں۔ ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ علیحدہ علیحدہ کرتے رہیں اور انہیں ایک بار گن لیں پھر دوبارہ گنیں تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے۔ اس کے علاوہ گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپرز کو الگ کر لیں۔ امیدواروں کے حق میں ڈالے گئے درست بیلٹ پیپرز علیحدہ علیحدہ پیکٹ 1 میں ڈالیں۔ اس کے بعد بیلٹ پیپرز متعلقہ پیکٹوں میں ڈالتے جائیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپرز پیکٹ 2 میں، پیکٹ 1 اور پیکٹ 2 پیکٹ 3 میں جائیں گے۔ تمام درست ٹینڈرڈ ووٹ پیکٹ 5 میں، گنتی سے خارج شدہ ٹینڈرڈ ووٹ پیکٹ 6، تمام چیلنجڈ درست ووٹ پیکٹ 8 اور گنتی سے خارج شدہ چیلنجڈ ووٹ جائیں گے پیکٹ 9 میں۔ ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے درست ووٹ، درست ٹینڈرڈ ووٹ اور درست چیلنجڈ ووٹس کی تعداد پہلے سادہ کاغذ پر نوٹ کر لیں تاکہ غلطی کے امکان کو دور کیا جا سکے۔ گنتی کا عمل مکمل ہونے اور مکمل اطمینان کے بعد ان تمام تفصیلات کا اندراج فارم 45 اور فارم 46 کے متعلقہ کالمز میں لکھیں۔ یاد رہے کہ یہ تمام عمل قومی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی گنتی کے لیے علیحدہ علیحدہ سر انجام دینا ہوگا۔ گنتی کے گوشوارے فارم 45 اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 پر پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس یا مبصرین کے دستخط لیں اگر وہ موجود ہوں۔ قومی اسمبلی کے فارم 45 کی تصویر لے کر موبائل ایپ کے ذریعے ریٹرننگ آفیسر کو بھجوائیں۔ ایپ سے ریٹرننگ آفیسر کو فارم 45 کی تصویر بھیجنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ اپنے موبائل پر اپنی ایپ کھولیں اور متعلقہ اسمبلی، قومی یا صوبائی پر کلک کریں۔ تصدیق کے لیے یس کے بٹن پر کلک کریں۔ تصویر لینے کے لیے کیمرہ آئیکن پر کلک کریں۔
ضرورت کے مطابق سائیڈوں سے کراپ یعنی کٹائی کریں اور ٹک کے نشان پر کلک کر دیں۔ اگر ضرورت ہو تو مزید صفحات شامل کریں یا ریٹرننگ آفیسر کو فارم 45 منتقل کرنے کے لیے سینڈ کے بٹن پر کلک کر دیں۔ پھر فارم 45 کو پیکٹ 16 اور فارم 46 کو پیکٹ 17 میں ڈالیں اور دونوں پیکٹ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں ڈال دیں۔ یہی عمل صوبائی اسمبلی کے لیے بھی دہرائیں۔ تمام فارمز اور سامان کو ای سی پی کی ہینڈ بک برائے پریزائڈنگ آفیسرز اینڈ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پیک کریں۔ گنتی کا گوشوارہ فارم 45 اور بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46 کی ایک کاپی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے الیکشن مٹیریل کے تھیلے میں رکھیں۔ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں فارم 45 اور 46 کی اصل کاپی ڈال کر سیل کر دیں اور اسے فوراً RO تک پہنچائیں۔ دونوں فارمز کی ایک ایک کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر نمایاں جگہ پر چسپاں کریں اور ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھیں۔ دونوں فارمز کی ایک ایک کاپی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو بھیجیں۔ دونوں فارمز کی ایک ایک کاپی گنتی کے دوران موجود پولنگ ایجنٹس، الیکشن ایجنٹس یا امیدواروں اور مبصر کو فراہم کریں۔ الیکشن رولز 2017 کے رول 84(3) کے مطابق اگر ریٹرننگ آفیسر رزلٹ مرتب کرتے ہوئے فارم 45 میں کوئی غلطی پائیں تو وہ متعلقہ پریزائڈنگ آفیسر سے اس کی تصحیح کروائیں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر فارم 45 کی تصحیح کریں گے اور ان پر دستخط کریں گے۔ پریزائڈنگ آفیسر تصحیح شدہ فارم 45 پر دستخط کر کے اس کو دوبارہ موبائل ایپ کے ذریعے RO کو بھیجیں گے۔